بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، لائق احترام ماں اور بہنوں، روزوں کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے. پچھلے درس میں ہم نے مسافر کے متعلق روزے کے جو احکامات ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے، اور روزہ قضا کرنے کے متعلق بھی جو احکامات ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے. آج بھی روزوں کے ہی مسائل پڑھنے ہیں. آج کے سبق کی پہلی حدیث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر، کہ لوگ برابر خیر میں رہیں گے، ما عجل الفطر، جب تک وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے اور سحری تاخیر سے کرتے رہیں گے. اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ افطاری جلدی کرنی چاہیے اور سحری آخری وقت میں کرنی چاہیے. آخری وقت سے مراد رات کی آخری گھڑیاں ہیں، رات کا آخری حصہ ہے کہ جس کے بعد فجر طلوع ہوتی ہے. تو فجر طلوع ہونے سے پہلے آخری جو رات کی گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں میں سحری کرنا اور افطاری جلدی کرنا یہ مستحب ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق لوگ جب تک اس طرح کرتے رہیں گے، یعنی افطاری جلدی کریں گے اور سحری تاخیر سے کریں گے، جب تک یہ دونوں کام کرتے رہیں گے اس وقت تک لوگوں میں خیر رہے گی، خیر و بھلائی ان کے اندر موجود رہے گی. لیکن جب وہ یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خیر و بھلائی سے محروم ہو جائیں گے. اور یہاں جو پہلا کام ہے کہ افطاری جلدی کرنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی وہ افطاری کر لیں، نہیں، بلکہ غروب آفتاب کے فوراً بعد، غروب جب ہو جائے، سورج جب غروب ہو جائے تو پھر اس کے بعد مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ بے جا احتیاط کرتے ہیں، بے جا کہ نہیں جی ابھی ٹھہر جائیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی کچھ دیر انتظار کر لیں. نہیں، جب یہ معلوم ہو گیا کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم فکس کر دیا گیا ہے کہ پہلے روزے کے دن سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پہ غروب ہوگا، پھر دوسرے دن اتنے بج کر اتنے منٹ پہ غروب ہوگا. ہر دن کا غروب کا ٹائم متعین کر دیا گیا، فکس کر دیا گیا. یہ سائنسی ترقی کا دور ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے ہی اگر آپ کی گھڑی صحیح ہو تو گھڑی کوئی جان بوجھ کے آگے نہ کر لیں. اگر گھڑی واقعی اس کا ٹائم جو ہے وہ فکس ہو، متعین ہو، تو اس کے مطابق جیسے ہی وہ وقت ہو سورج کے غروب ہونے کا تو اس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے، چاہے وہاں اذان کی آواز سنیں یا نہ سنیں. کئی لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، وقت ہو گیا، جو وقت متعین ہے افطاری کا سورج کے غروب ہونے کا وہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد انتظار میں بیٹھے ہیں 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کہ جب اذان کی آواز کان میں پڑے گی تو پھر افطار کریں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی متعین ہو جائے، یعنی یہ بات کنفرم ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو چکا، تو بس اس کے بعد پھر روزہ افطار کر لینا چاہیے. تو یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ جب تک لوگ افطاری جلدی کریں گے غروب آفتاب کے فوری بعد، اور کئی لوگ آپ کو معلوم ہے کہ احتیاطی طور پر 10 منٹ انتظار کرتے ہیں، سورج کے غروب ہونے کے بعد 10 منٹ تک انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ روزہ افطار کرتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. تو جیسے ہی سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے، کنفرم ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد پھر روزہ افطار کر لینا چاہیے. جب تک لوگ اس طرح کرتے رہیں گے تو ان کے اندر خیر و بھلائی موجود رہے گی. اگلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا
وغربت الشمس فقد افطر الصائم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل الليل من هاهنا، جب رات آ جائے اس طرف سے، وادبر النهار من هاهنا، اور دن چلا جائے اس طرف سے، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ کھل گیا، روزہ دار نے روزہ افطار کر لیا. معنی یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی شروع ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا چھانا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی اس طرح ہو کہ سورج غروب ہو، روشنی ختم ہو گئی، اب رات کی تاریکی چھانا شروع ہو گئی، تو اس کے ساتھ ہی روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. یہ حدیث بھی اسی پہلی حدیث کی تاکید کر رہی ہے. پہلی حدیث میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب تک لوگ جلدی افطاری کریں گے تو ان میں خیر و بھلائی رہے گی، تو یہ حدیث بھی اسی چیز کی تاکید کر رہی ہے کہ افطاری جلدی کر لینا چاہیے. جیسے ہی رات شروع ہو، اور رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے ساتھ، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی رات شروع ہو گئی، تو جیسے ہی رات شروع ہو تو اس کے ساتھ ہی روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. اگلی حدیث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس بات سے؟ عن الوصال، وصال سے، وصال سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وصال سے مراد مسلسل روزہ رکھنا، یعنی 2 دن 3 دن کا مسلسل روزہ رکھنا، بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر روزہ افطار کیے، بغیر سحری کھائے، انسان 2 دن کا 3 دن کا مسلسل روزہ رکھتا رہے. تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول انک تواصل، آپ تو وصال کرتے ہیں، یعنی آپ تو مسلسل 2 دن 3 دن روزہ رکھتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے، جب آپ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ سوال ان کا صحابہ کرام کا بالکل بجا تھا کہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں لیکن آپ خود اس طرح کرتے ہیں، تو جو کام آپ خود کرتے ہیں اس سے ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ سوال تھا صحابہ کرام کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فما انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک عام انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ رب العزت کا پیغمبر ہوں، اللہ رب العزت کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں. انی اطعم واسقى، مجھے کھلا دیا جاتا ہے اور پلا دیا جاتا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا دے دیا جاتا تھا. اللہ عالم وہ کھانا پینا کہاں سے آتا تھا، اللہ اپنی طرف سے کھانا اور پینا بھیجتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا پی لیتے. ایک تو یہ معنی ہے جو اس کا ظاہری معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں ملتی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قوت دے دی جاتی تھی کہ جو کھانے پینے سے آپ کو بے نیاز کر دیتے. اتنی قوت اور طاقت آپ کو دے دی جاتی تھی کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن مسلسل روزہ رکھتے بغیر کچھ کھائے پیے. تو یہ 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. ان دونوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے. المہم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو وصال کرتا ہوں، 2 دن 3 دن مسلسل روزہ رکھتا ہوں بغیر کچھ کھائے پیے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے کھانا پینا مل جاتا ہے، یا مجھے اللہ کی طرف سے قوت مل جاتی ہے جس کے ساتھ میں برداشت کر سکتا ہوں اور مسلسل میں روزہ رکھ سکتا ہوں. لیکن تم میری طرح نہیں اور میں تمہاری طرح نہیں. تمہیں تو اس طرح نہیں ہوتا نا کہ تمہیں رب جو ہے وہ اپنی طرف سے کھلا دے پلا دے، یا رب تمہیں اتنی طاقت دے دے جتنی طاقت مجھے دیتا ہے. تو یہ تو خصوصیت ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کی ہے. تو جب تمہیں یہ خصوصیت نہیں مل رہی تو پھر تم
اپنے آپ کو خواہ مشقت میں ڈالے بغیر، خواہ مشقت میں نہ ڈالو، اور مشقت میں ڈالے بغیر تم کیا کرو کہ تم مسلسل روزے نہ رکھا کرو، بلکہ ہر دن تم افطار کر لیا کرو، سحری کھا لیا کرو، اور اس کے بعد روزہ رکھو۔ تو یہ جو حدیث ہے، اور اس حدیث کو جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، وہاں اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی بھی اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ولی مسلم، اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلْ، تم میں سے جو شخص وصال کرنا چاہتا ہو، مسلسل وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو، فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحْرِ، تو وہ صرف سحری تک وصال کر سکتا ہے، یعنی ایک دن اس نے سحری کھائی، پھر اگلے دن کی سحری تک وہ مسلسل روزہ رکھ سکتا ہے، بغیر افطار کیے، بغیر رات کو کچھ کھائے پیے، کہ وہ سحری تک وہ مسلسل 24 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ جو لمبا روزہ رکھنے کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 24 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں، سحری سے لے کر سحری تک، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہ جو حدیث ہے میرے عزیز بھائیوں، جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، پہلی حدیث اور اس کی دوسری جو روایت ہے مسلم میں، اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مشقت کو دیکھتے ہوئے مسلسل 2 دن 3 دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بڑے رحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے مہربان تھے، بڑے مشفق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ترس کھاتے تھے مومنوں پر۔ تو مومنوں پر ترس کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو مسلسل 2 دن 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ یہ ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان پر ترس کھاتے ہوئے اور ان پر رحمت کرتے ہوئے، یہ آپ کی رحمت کا تقاضا بھی تھا، اس لیے کہ آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا۔ لیکن یہاں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر مسلسل 2 دن 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن اس کی میں نے وجہ بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں منع فرمایا، ان پر شفقت کرتے ہوئے، اور آپ خود کیوں مسلسل روزہ رکھتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیتا تھا، آپ کو پلا دیتا تھا، اور آپ کو طاقت اور ہمت دیتا تھا، آپ مسلسل کئی دن کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو کیا اب اس وقت باقی جو اہل ایمان ہیں یا قیامت تک جو اہل ایمان آئیں گے ان کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا وہ مسلسل کئی دن کا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کی طاقت اور ہمت ہو تو۔ اگر اس کی طاقت اور ہمت ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ کئی دن کا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، پہلے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو منع کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرتے ہوئے اور ترس کھاتے ہوئے منع فرمایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ اگر حرام ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں کئی دن کا روزہ رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کا لمبا روزہ رکھنے کی اجازت کیوں دیتے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال نہیں سمجھ رہے۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مسلسل کئی دن کا روزہ رکھنا بغیر کچھ کھائے پیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے۔ اگر آپ جائز کہتے ہیں تو پہلے حدیث کا جواب کیا دیں گے آپ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسلسل کئی دن کا روزہ رکھنے سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفقت کرتے ہوئے اور ترس کھاتے ہوئے امت کو اس سے منع کیا، ورنہ اگر یہ حرام ہوتا، یہ اہم دلیل ہے کہ اگر یہ حرام ہوتا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا مسلسل روزہ نہ رکھتے بغیر کچھ کھائے پیے، اگر حرام ہوتا تو، لیکن یہ حرام نہیں تھا ایسا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی دن کا مسلسل روزہ رکھا۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، اور یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، ایک صحابی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 15 دن کا روزہ رکھتے تھے،
مسلسل 15 دن بغیر کچھ کھائے پیے، اور وہ صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور صحابی کا فعل جو ہے وہ جواز کی دلیل ہے، یعنی وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے صحابی کا فعل کہ یہ اس طرح کرنا جائز ہے، ورنہ اگر یہ ناجائز ہوتا، یہ حرام ہوتا، تو صحابی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرے۔ اور اس طرح اور کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ کئی دن کا روزہ رکھتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمت اور طاقت ہو، تو کئی دن کا مسلسل روزہ رکھا جا سکتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا کئی دن تک یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک محدث سے زمان گزرے ہیں جن کا نام تھا محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، 99 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو وہ محدث الاسد تھے، اس زمانے کے وہ محدث تھے۔ انہیں آخری عمر میں بہت ساری بیماریوں نے گھیر لیا تھا، اور ان بیماری میں ایک بیماری کینسر کی بھی تھی، کئی بیماریوں نے ان کو گھیر لیا۔ تو انہوں نے کئی حکیموں کے پاس، کئی ڈاکٹرز کے پاس علاج کیا، لیکن ان کو شفا نہیں ہوئی۔ آخر کار ان کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کیا کریں، آپ کئی دن کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ اس طرح بھی کیا کہ 40 دن کا روزہ رکھا، 40 دن کا روزہ، اور 40 دن کا روزہ رکھنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں اپنے پیٹ میں ڈالتے تھے، صرف پانی پیتے تھے، وہ بھی جب ان کو ضرورت ہوتی، یعنی بہت زیادہ جب وہ مجبور ہو جاتے بھوک اور پیاس کی شدت سے، تو وہ صرف خالی پانی کے کچھ گھونٹ پی لیا کرتے تھے کبھی کبھار، ورنہ 40 دنوں میں انہوں نے کوئی چیز کھائی نہیں، سوائے پانی کے چند گھونٹوں کے انہوں نے اور کچھ نہیں کھایا گیا۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ مسلسل کئی دن کے روزے رکھنا جو ہے وہ جائز ہے اگر انسان اس کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور میں بتانا اصل میں یہ چاہتا تھا کہ جب شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس طرح کیا، 40 دن انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا، تو اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرما دی، ان کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ تو اس طرح کئی دن تک مسلسل روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ انسان استطاعت رکھتا ہو، طاقت اور ہمت رکھتا ہو، ورنہ اگر کئی دن کا روزہ جو ہے اس کی انسان کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہو تو یقیناً اس کے لیے جائز نہیں ہو۔ واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب افضل الصیام وغیرہ، افضل روزے کون سے ہیں، ان کا بیان ہے اب اس باب کے اندر۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، کیا خبر دی گئی؟ انی اقول، کہ میں یہ کہتا ہوں، یعنی کون عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ واللہ لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت، کہ اللہ کی قسم میں ہمیشہ جب تک زندہ رہوں گا دن کے وقت روزہ رکھوں گا اور رات کے وقت قیام کروں گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ یہ کیا بات تھی کہ میں ہمیشہ جب تک زندہ ہوں روزہ رکھتا رہوں گا اور رات بھر قیام کرتا رہوں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت الذی قلت ذلک، تم ہو جس نے یہ بات کی۔ یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں، یعنی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ نہیں لگایا کہ تم نے یہ بات کہی تو تم غلط ہو، تم نے گناہ کیا، تم نے غلط کیا، نہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا انت الذی قلت ذلک، تم نے یہ بات کہی تھی، سب سے پہلے تصدیق۔ فقلت له قد قلت، میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہاں میں نے ایسی بات کی۔ اب تصدیق ہوگی کہ واقعتاً جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے وہ صحیح ہے۔ اس لیے اس سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جب کسی بھی شخص کو کوئی بات پہنچے کہ فلاں شخص نے اس طرح کہا ہے، تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے، سب سے پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ واقعتاً اس نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی۔
تو اس کے بعد پھر اگلا قدم اٹھانا چاہیے انسان. بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، میں نے یہ بات کی. قال، تب آپ نے فرمایا فإنك لا تستطيع ذلك، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہمیشہ روزہ رکھتے رہو، ہمیشہ رات میں قیام کرتے رہو، اس کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر. فصم وافطر، لہذا تم روزہ رکھو اور کبھی روزہ چھوڑ دو، کبھی روزہ رکھ لو کبھی روزہ چھوڑ دو. وقم ونم، اور رات کو قیام بھی کرو اور سو بھی جایا کرو. وصم من الشہر 3 ایام، اور تم مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو. فإن الحسنة بعشر أمثالها، کیونکہ نیکی ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. وذلك مثل صيام الدهر، اور جب تم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو گے تو یہ ایسے جیسے تم ساری زندگی روزے رکھو گے. یعنی اگر مہینے میں 3 دن روزے رکھو گے تو ایک روزہ جو ہے وہ 10 روزوں کے برابر، 3 روزے 30 روزوں کے برابر. تو اگر ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے رہو گے تو مانا یہ ہے کہ تم نے سارا سال ساری زندگی روزے رکھے. قلت، میں نے کہا انی لاطیق افضل من ذلك، میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، میں تو اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. قال، تو آپ نے فرمایا فصم یوما وافطر یوما، کہ ایک دن کا روزہ رکھ کے 2 دن روزہ چھوڑ دیا کرو. قلت، میں نے کہا انی لاطیق افضل من ذلك، میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. قال، تو آپ نے فرمایا فصم یوما وافطر یوما، ایک دن روزہ رکھو دوسرے دن افطار کر لو، روزہ چھوڑ دو. فذلك صيام داود علیہ السلام، کیونکہ یہی ہیں داودی روزے. داود علیہ السلام کے روزے یہی ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن روزہ چھوڑ دیتے تھے. وهو افضل الصيام، اور یہی روزہ سب سے افضل روزہ ہے. یعنی فرضی روزوں کے بعد، رمضان مبارک کے فرضی روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ یہ ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دیں. قلت، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا انی لاطیق افضل من ذلك، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. فقال، تو آپ نے فرمایا لا افضل من ذلك، اس سے افضل روزہ کوئی نہیں، اس سے افضل روزہ کوئی نہیں. سب سے افضل روزہ یہی ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دو. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا. اور اگلی روایت میں فرمایا وہ فی روایت، ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا صوم فوق صوم اخی داود علیہ السلام، کوئی روزہ نہیں جو میرے بھائی داود علیہ السلام کے روزے سے اوپر ہو. میرے بھائی داود علیہ السلام کے روزے سے اوپر کسی کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے. شطر الدہر، اور یہ جو روزہ داود علیہ السلام رکھتے تھے یہ آدھی زندگی، ایک دن روزہ دوسرے دن روزہ چھوڑنا ہے. تو آدھی زندگی، یہ آدھا زمانہ جو ہے زندگی کا یہ روزوں میں گزرتا ہے. لہذا تم صم یوما وافطر یوما، تم ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دو. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان استطاعت رکھتا ہو مسلسل روزے رکھنے کی تو اس کے لیے سب سے افضل روزہ یہی ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دے. اگلی حدیث بھی اسی چیز کی تائید کرتی ہے. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الصیام الی اللہ صیام داود، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزے کون سے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، اور سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے. کس طرح پڑھتے تھے؟ روزوں کے بارے میں تو بتلا دیا کہ پچھلی حدیث کے اندر کہ وہ روزے کس طرح رکھتے تھے. اب نماز کے بارے میں آپ بتلاتے ہیں کہ نفلی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح پڑھتے تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز قرار دیا. تو وہ نفلی نماز وہ کون سی ہے داؤد علیہ السلام کی؟ فرماتے ہیں کان ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوئے رہتے تھے، آدھی رات تک سوتے تھے. پھر وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا اس میں آپ قیام فرماتے. وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور آخری حصے میں قیام کرنے کے بعد جب فارغ ہو جاتے تو رات کا جو آخری چھٹا حصہ ہوتا ہے، یعنی رات کی بالکل آخری گھڑیاں جو ہوتی ان میں وہ سو جایا کرتے تھے. یعنی رات کی ابتدا سو کر آدھی رات تک وہ سوئے رہتے، پھر تہائی حصہ، رات کا ایک تہائی حصہ قیام میں گزارتے.
پھر رات کے آخری حصے میں طلوع فجر سے پہلے بالکل آخری جو گھڑیاں ہوتی وہ پھر سو جایا کرتے تھے. وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور آپ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیتے تھے. یہ جو حدیث ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی نے نفل نماز پڑھنی ہو، رات کے وقت اگر کسی نے نفل نماز پڑھنی ہو تو ساری رات بغیر سوئے نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ کو معلوم ہے وہ دوسری حدیث جس میں وہ 3 لوگوں نے کہا تھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو قیام کروں گا اور سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی ان باتوں پر ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ فرمایا تھا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں پھر روزے چھوڑ دیتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، یہ میرے اس طریقے سے منہ موڑے گا اور دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی بات کی تائید کر رہی ہے کہ جس نے رات کو نفل نماز پڑھنی ہو تو وہ آدھی رات سو جائے اور پھر کچھ رات کا قیام کر لے، نفل نماز پڑھ لے اور رات کی آخری گھڑی میں سو جائے. آخری گھڑی میں سونے میں حکمت کیا ہے کہ جب آپ قیام کر کے سوئیں گے تو قیام کی جو تھکاوٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، فجر کی نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ قیام کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوگی وہ سو کر کے ختم ہو چکی ہوگی. تو فجر کی نماز آپ نشاط کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آپ پڑھ سکیں گے، جس میں آپ کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوگی اور نیند آپ پر غالب نہیں آئے گی. روزوں کا جہاں تک تعلق ہے تو روزے جو ہیں نفلی روزے اگر کسی نے کثرت کے ساتھ رکھنے ہوں، یعنی نفلی روزے بہت زیادہ رکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھے اور اگلے دن کا روزہ چھوڑ دے. ہاں جی، ترجمہ غلط ہے یہاں پر. کہاں پر؟ میں 193 حدیث میں چھٹے حصے کے بجائے انہوں نے 2/3 لکھا ہے. ہاں، وہ چھٹا حصہ 2/3 ہوتا ہے نا، ایک ہی بات ہے. 2/3 ہاں جی، 1/6 is اگر انہوں نے 2/3 حصہ لکھا ہے تو نہیں 2/3 اس کا ترجمہ کرنا غلط ہے. اس کا ترجمہ 2/3 کرنا. سدس کا معنی چھٹا حصہ، اور چھٹا حصہ جو ہے وہ وہی بنتا ہے. اگر آپ رات کو پوری رات کو 6 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ جو ہے چھٹا حصہ 1/6 جو ہے وہ تقریباً آخری جو ٹائم ہوتا ہے، سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے 1/6. تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام سو جایا کرتے تھے، یہ اس سے مراد ہے. اچھا جی، اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام 3 ایام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اوصانی خلیلی، کہ مجھے وصیت کی میرے خلیل یعنی میرے انتہائی گہرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی آپ نے مجھے وصیت فرمائی، یعنی تاکیدی حکم دیا. وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم دینا کہ بھئی یہ 3 کام آپ نے ضرور کرنے. وہ کیا ہے 3 کام؟ صیام 3 ایام من كل شهر، ہر مہینے سے 3 دن کا روزہ رکھنا، ورکعتي الضحى اور 4 کی 2 رکعتیں پڑھنا، وان اوتر قبل ان انام اور میں وتر ادا کروں سونے سے پہلے، یعنی رات کو جب سونے لگوں تو وتر کی نماز پڑھ کے سوؤں. اس کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اگر آپ مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیں اور پھر ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر قرار دیا گیا ہے شریعت کے اندر، تو 3 روزے جو ہیں وہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر معتبر سمجھے جائیں گے. ان کو متصور کیا جائے گا کہ یہ پورا گویا کہ اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ وصیت کی کہ وہ اور زیادہ نہیں تو کم از کم چلو ایک مہینے میں 3 دن کے روزے ہی رکھیں
اور نفلی نمازوں میں چاس کی نماز کی وصیت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چاس کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر پھر تقریباً زوال تک، زوال سے 10 منٹ پہلے تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ چاس کا ٹائم ہے۔ تو اس دوران اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ ایک شخص کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے ہر دن۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ کون اتنا صدقہ کر سکتا ہے روزانہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا کرو کہ تم اگر سبحان اللہ کہو گے تو صدقہ لکھا جائے گا، اللہ اکبر کہو گے تو صدقہ لکھا جائے گا، الحمدللہ کہو گے تو صدقہ لکھا جائے گا، نیکی کا حکم دو گے تو صدقہ لکھا جائے گا، برائی سے منع کرو گے تو صدقہ لکھا جائے گا۔ پھر فرمایا ان تمام سے یعنی 360 جوڑوں سے صدقہ کرنے کے لیے تمہیں چاس کی 2 رکعتیں ہی کافی ہوں گی۔ تو چاس کی 2 رکعتیں اگر انسان پڑھ لے تو اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کی وصیت دی۔ اور یہ جو آخری بات ہے کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھنا، یہ بھی ان کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر انسان رات کو سو جائے اور سونے کے بعد فجر سے پہلے یعنی تہجد کے ٹائم اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو، جس طرح کہ کئی لوگوں کی نیند جو ہے وہ بہت گہری ہوتی ہے، ان کے لیے پھر سونے کے بعد سحری کے وقت اٹھنا یا تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو اسی طرح کی کمزوری سے دو چار تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچ کر سو جاؤ کہ میں وتر کی نماز اٹھ کر پڑھ لوں گا اور پھر تم اٹھی نہ سکو وتر کی نماز کے لیے، وتر کی نماز فوت ہو جائے۔ تو اس لیے انسان جس طرح جو یہ حالت جو ہے جس انسان کی بھی ہو اس کو چاہیے کہ وہ وتر کی نماز سونے سے پہلے ادا کر لے۔ لیکن وہ شخص جس کو یقین ہو کہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہوگا اور اس بیدار ہونا اس کی عادت ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جب تہجد پڑھ لے تو آخر میں وہ وتر کی نماز پڑھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة۔ حضرت محمد بن عباد بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ انہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الجمعہ۔ اب یہاں سے جو حدیثیں آگے آ رہی ہیں یہ حدیثیں ان دنوں کے روزوں کے متعلق ہیں جن دنوں کے روزے رکھنا ممنوع ہے، ان دنوں کے متعلق ہیں جن دنوں کے روزے رکھنا ممنوع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا انہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا عن صوم یوم الجمعہ، اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے؟ آپ نے منع فرمایا تھا؟ قال نعم، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی کی تائید کر رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ لا یصومن احدکم، تم میں سے کوئی شخص روزہ نہ رکھے یوم الجمعہ، صرف جمعہ کے دن کا، الا ان یصوم یوما قبلہ، الا یہ کہ وہ ایک دن پہلے کا روزہ رکھے، جمعہ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھے یعنی جمعرات کے دن کا، او بعدہ، یا پھر جمعہ کے دن کے بعد کا اگلے دن کا روزہ رکھے یعنی ہفتے کے دن کا۔ تو جو شخص جمعرات کا روزہ رکھے تو وہ جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور جو شخص جمعرات کا روزہ نہیں رکھا لیکن جمعے کا روزہ اس نے رکھا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھے، تاکہ صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ خلاصہ یہ ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اگر جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہوں تو پھر آپ ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھیں یا پھر ایک دن بعد کا یعنی ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھیں، تو 2 دن کے روزے اگر ہوں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ بنت الحارث کے پاس گئے، جویریہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کے پاس گئے تو جمعہ کے دن، تو آپ نے دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے،
آپ کی بیوی نے، آپ کی زوجہ مطہرہ نے روزہ رکھا ہوا ہے. فقال اصمتی امسی، تو آپ نے پوچھا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا، یعنی جمعرات کے دن کا روزہ رکھا تھا؟ قالت لا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں رکھا تھا. قال اتريدين ان تصومي غدا، تو کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم کل کے دن کا روزہ رکھو، یعنی آنے والی کل جو ہے ہفتے کا دن تم روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ قالت لا، اس نے کہا نہیں میں کل کا روزہ نہیں رکھنا چاہتی، بس آج جمعہ کے دن کا روزہ میں رکھنا چاہتی تھی، وہی میں نے رکھا ہوا ہے. قالت افطری، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اب اس روزے کو تم توڑ دو، اس روزے کو توڑ دو. وہ نفلی روزہ تھا تو نفلی روزے کو توڑنے کا حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ صرف جمعہ کے دن کا نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ ممنوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا، تو اس لیے اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، جس طرح صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے، بالکل اسی طرح سے صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے. اس سلسلے میں احادیث ثابت ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں لیکن حدیث کی باقی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے، جس طرح کہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی بار وضاحت کر چکے ہیں کہ اشراق کی نماز یہ ہوتی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہیں. مرد ہو اگر اس نے مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے تو جہاں نماز پڑھی وہ وہیں پر بیٹھا رہے، یا کم از کم اسی مسجد میں بیٹھا رہے، مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے. اور اگر عورت ہے تو جہاں اس نے فجر کی نماز پڑھی وہیں پر وہ بیٹھی رہے اور اللہ کا ذکر کرتی رہے، قرآن کی تلاوت کرتی رہے جب تک کہ سورج طلوع ہو. طلوع ہونے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک کا وقت گزرے تو اس وقت پھر 2 رکعت پڑھ لیں. تو یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے. اچھا اگر یہی 2 رکعتیں جو ہیں یہ اشراق کی نیت سے اور چاش کی نیت دونوں کی نیت کر کے آپ پڑھ لیں تو دونوں نمازیں ہو جائیں گی، اشراق کی بھی ہو جائے گی اور چاش کی بھی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا، مسجد سے باہر چلا گیا، تو اب اس کو اشراق کی فضیلت نہیں مل سکتی. اب وہ کیا کرے؟ وہ چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لیں جس کی فضیلت میں نے پہلے بیان کی. ہاں جی ٹائم ہو گیا جی. مسلسل نفلی روزے رکھنا بغیر کچھ کھائے پیے، ہاں جی یقیناً وہ جتنے دن کا روزہ رکھیں گے اتنے دن کا اس کو ثواب ملے گا. نہیں ٹائم تو افطار کا ٹائم تو وہی ہے جو اصل جو غروب آفتاب کا جو ٹائم ہے وہی افطار کا ٹائم ہے. اگر کسی نے مسلسل روزے رکھتے ہوئے اب جب افطاری کرنی ہے تو ظاہر ہے وہ افطاری کب کرے گا؟ غروب آفتاب کے بعد ہی کرے گا. یہ نہیں کہ وہ دن کی کسی گھڑی میں افطار کر لے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اذان کا ٹائم ہوگا. بس پھر اس کو ہاں جی شیخ شہری سے لے کے شہری تک